افغان طالبان رجیم کی سفاکیت، باجوڑ میں شہری آبادی پر حملہ، 4 بھائی شہید ہو گئے، ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل، گولہ باری سے ایک بچہ زخمی بھی ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق سرحد پار سے آرٹلری اور مارٹر فائر کیے گئے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حملے کے ذمہ داران افغان طالبان کے ٹھکانوں پر بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ باجوڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر عوام کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل آگ کی لپیٹ میں۔ اسرائیل میں تہران کے نئے میزائل حملوں سے تباہی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ صہیونی میڈیا نے تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ گھر کے اندرونی حصے کی تصاویر جاری کر دی گئیں۔ 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک شہریوں اور فوجیوں سمیت 3195 افراد زخمی ہو چکے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق فیصلہ کن حملوں میں خطے میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں میں نئے جدید ترین میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ نئے ایرانی میزائل بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایرانی خلائی ریسرچ مرکز کو حملوں میں نقصان۔ شیراز میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں فیکٹری پر بمباری سے 15 ملازمین شہید۔ تہران میں 28 فروری سے شروع امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر ایرانی حملوں کے دوران اب تک 11 امریکی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کی 43,000 عمارتیں تباہ۔ ترجمان ایرانی حکومت کے مطابق تباہ ہونے والی عمارتوں میں 36,500 رہائشی یونٹس ہیں۔ صرف تہران میں 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 120 سکولوں کو بھی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی اور فوجی مقامات کی نشاندہی کے الزام میں 20 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایران کے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، عراق سمیت دیگر خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر نشانے۔ پاسداران انقلاب کا 10 میزائل اور ڈرون سے امارات میں امریکی فضائی اڈے اور سعودی عرب میں الخرج میں امریکی فورسز پر میزائل حملوں کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے میں ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب نے 10 اور کویت نے 5 ڈرونز تباہ کر دیے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، کمپلیکس کے باہر بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹس داغ دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں سنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی ابھی زندہ نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن شرائط اچھی نہیں۔ خارق جزیرے پر تفریح کے لیے مزید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دنیا سے مدد مانگی۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا، امید ہے کہ چین، فرانس، برطانیہ جہاز بھیجیں گے۔ آبنائے ہرمز کے راستے تیل اور گیس حاصل کرنے والے ممالک کو لڑاکا بحری جہاز بھیجنے چاہیے۔ امریکہ نے ایران کی فوجی طاقت کو 100% تباہ کر دیا۔ ایران اب بھی ڈرون اور میزائل چلا سکتا ہے۔ امریکہ ایران پر شدید بمباری جاری رکھے گا۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی صحت مند ہیں اور صورتحال پر مکمل طور پر قابو رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب، کہا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ہر منصفانہ علاقائی کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ آبنائے ہرمز امریکی جہازوں اور امریکی اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلا ہے۔ عباس اراغچی نے الزام لگایا کہ امریکہ نے جمعے کو ایران پر حملے راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے کیے۔ تہران پر تیز رفتار میزائل سسٹم سے حملے کیے گئے۔ ایران ان حملوں کا جواب دے گا لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کے ممالک پر حملوں پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ ایران کا امریکہ پر فالس فلیگ آپریشن کے لیے شاہد ڈرون کی کاپی استعمال کرنے کا الزام۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے علاقائی ممالک کو امریکی فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کر دیا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا، سنا ہے کہ ایپسٹین ٹیم کے باقیات نے 9/11 جیسا واقعہ کرنے اور الزام ایران پر دھرنے کی سازش تیار کی ہے۔
تہران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں۔ پاکستان خلیجی ممالک کو شائع خرنوش برآمد کرنے کے لیے تیار۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس۔ خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر غذائی صورتحال اور اشیاء کی برآمدات کا جائزہ۔ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خرنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کا حکم۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں اشیاء خرنوش کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد میں استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال میں خلیجی ممالک کو درکار اشیاء کی فراہمی اور غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے گا۔ پاکستانی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر اشیاء خرنوش خلیجی ممالک میں بھیجنے کے لیے لاہ عمل تشکیل دیں۔ برادر خلیجی ممالک میں برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے۔ PNSC بحری راستے کے ذریعے برادر خلیجی ممالک میں اشیاء خرنوش برآمد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جنگ کے حالات ہیں، ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ مشکل حالات میں بھی عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری بولے کہ دنیا میں جنگ کے حالات ہیں اور تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ ہم آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے ہیں۔ سانحے کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے۔ سندھ کے نئے گورنر نہال ہاشمی کا وزیر اعظم یوتھ پروگرام سندھ لانے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا نواز شریف نے طلباء کے لیے جو اقدامات کیے وہ یہاں بھی نظر آئیں گے۔ ہم اگر کہیں کہ 6 ماہ کا کورس ہے تو 6 ماہ میں ڈگری بھی ملے گی، پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں یہ گورنر ہاؤس کس حال میں ملا ہے آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ صوبے اور کراچی کے بارے میں منفی بات برداشت نہیں کریں گے۔ نواز شریف ہمیشہ تعمیری بات کرتے ہیں، وہ ملک کے لیے جیل جا سکتے ہیں مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں جو مجھ پر تنقید کریں۔ گورنر ہاؤس کو کتنے پیسے ملتے ہیں اور کہاں خرچ ہوتے ہیں اس کا آڈٹ کرواؤں گا۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ کا خیز اور منافقانہ قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ افغان سرزمین پر بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا نظریے کے تحت بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف تیسرا ون ڈے اور سیریز جیت لی۔ فیصلہ کن میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 11 رنز سے شکست۔ 291 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 279 رنز پر ڈھیر۔ میزبان ٹیم نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ سلمان علی آغا کی سنچری بھی کام نہ آ سکی۔ 9 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 106 رنز بنائے۔ سعد مسعود 38 اور کپتان شاہین آفریدی نے 37 رنز بنائے۔ غازی غوری 29، فہیم اشرف 9، صاحبزادہ فرحان اور معاذ صداقت کے 6-6۔ محمد رضوان نے 4 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد نے 4 اور مستفیض الرحمان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش کے تنزید حسین 107 رنز بنانے پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ کئی علاقوں میں متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ سرگودھا، بہاول نگر، سانگلہ، فیصل آباد اور قصور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش۔ پشاور، خیبر، باڑہ اور جمرود میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے دن بھر وقفے سے بارش برسنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ پنجاب حکومت کے طیارے کے متعلق جھوٹی افواہ پھیلانے پر مقدمہ درج ہوگا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ طیارہ معمول کی تکنیکی مرمت کے لیے ویانا گیا ہے۔ افواہ بازوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جھوٹ پھیلانے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی۔ جھوٹے پروپیگنڈا کا جواب عدالت میں دیا جائے گا۔ ترجمان شریف فیملی نے جنید صفدر کے ویانا جانے کی خبروں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا۔